السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ تھے اور نہایت نیک سیرت بادشاہ تھے۔ سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں جائزہ لیا کرتے کہ رعایا کس حال میں ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے معمول کے مطابق بھیس بدل کر شہر میں پھر رہے تھے کہ ایک جگہ پر چند افراد اکٹھے جاتے ہوئے دکھائی دیے جو کسی چوری کرنے کی نیت سے جا رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چور خوف زدہ ہو گئے کہ آدھی رات کو آدمی کون اس طرف آ رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے سلطان کو بالکل نہیں پہچانا تھا، اس لیے کہنے لگے تم کون ہو؟ سلطان نے کہا میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری ہی طرح چوری کرنے کے ارادے سے آدھی رات کے بعد نکلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو۔ سلطان نے کہا اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کرو جہاں سے اس قدر دولت ہاتھ لگے جو ساری عمر کے لیے ہمیں کافی ہو اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میرا مشورہ ہے کہ شاہی محل کو لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ چوروں نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان کی جرأت اور بہادری پر عش عش کرنے لگے اور کہا واہ بھائی واہ، تم تو بڑے بہادر نکلے، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے اور تم اس بات کو کرنے میں ذرہ برابر بھی نہیں گھبرائے۔ ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں، جو تم حکم دو گے ہم اسی کی اطاعت کریں گے، لیکن جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ سلطان نے کہا میرے ہوتے ہوئے تم گھبراؤ نہیں، اب تیاری کرو۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم شاہی محل میں ڈکیتی ڈال سکیں، اور اس کے لیے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی خوبی کا مالک ہے۔ ان سب چوروں نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ ایک چور بولا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ خزانہ رکھا گیا ہو میں اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ دوسرا چور کہنے لگا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل نہیں بھولتا، اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے پہچان سکتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ مجھے کتے کی زبان سمجھ آتی ہے۔ چوتھا چور بولا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ چاہے محل کی دیوار کتنی اونچی ہی کیوں نہ ہو، اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ اب چور کہنے لگے سردار اب تم اپنا کمال بتاؤ۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا مجھ میں یہ خوبی ہے اور مجھ میں یہ کمال ہے کہ اگر مجرم کتنا ہی سخت ہو اور ان کو موت کی سزا کا حکم ہو اور جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لیے ان کے سر پر کھڑا ہو، تو اس وقت اگر میں اپنی داڑھی کو ہلا دوں تو مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جاتا ہے اور ان کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا اس کمال کے ہوتے ہوئے ہم ذرہ برابر بھی نہیں ڈریں گے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے۔ اتنے میں راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ چوروں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتے نے کیا کہا، تو ان میں سے وہ شخص جو کتے کی زبان سمجھتا تھا اس نے کہا کہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے؟ وہ چور کہنے لگا
بے شک تم اس بات پر ہنسو لیکن کتا یہی کہہ رہا ہے۔ ان سب نے اپنے دل کو تسلی دی اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا کہ کتے کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں، پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے وہ شاہی محل پہنچ گئے۔ اب کمند ڈالنے والے چور نے اپنا کمال دکھایا۔ اس چور نے ایک ہی بار میں جو کمند پھینکی تو محل کی دیوار کے اوپر جا لگی۔ اس کے بعد سب باری باری دیوار پار کر گئے۔ اب خزانہ سونگھنے والے چور کی باری تھی، چنانچہ اس نے اپنا کمال دکھایا اور سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا، اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ مگر سردار جو کہ بادشاہ تھا، انہوں نے کہا ہم ابھی خزانہ یہیں دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ جب سپاہی صبح خزانے کی تلاش میں ناکام ہوں گے تو نکال کر ہم تقسیم کر لیں گے۔ جب خزانہ دفن کر کے سب گھروں کو جانے لگے تو سردار نے سب سے ان کے گھروں کے پتے لے لیے اور کہا کہ ہم ایک دوسرے کے گھر کے پتے سے آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جا سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سلطان اپنے محل میں واپس آ گئے۔ صبح اچانک شور اٹھا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ فوری طور پر سپاہی چوروں کی تلاش میں بھاگے۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا اور چاروں چوروں کے نام اور پتہ بتائے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سپاہی فوراً چاروں چوروں کو پکڑ کر لے آئے۔ چور حیران کہ آخر انہیں ہمارا پتہ کیسے ملا، ہماری خبر بادشاہ کو کس نے دی، آخر ہمارا سردار کہاں ہے؟ خزانے کی چوری کے جرم میں انہیں سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ یہ حکم سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ آپس میں کہنے لگے ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت میں اپنا کمال دکھاتا، افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب انہیں تختہ دار پر لے جایا گیا اور سولی دینے کا وقت ہوا تو حکم ملا کہ چوروں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے، اگر ان کی کوئی آخری خواہش کرنا چاہیں تو مرنے سے پہلے پوری کی جا سکے۔ جب چور سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان محمود غزنوی پورے شاہی لباس میں تھے۔ چاروں چور نے نظریں جھکا رکھی تھیں، نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں پہچاننے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ اس نے بادشاہ کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ تو وہی رات والا چور ہے جو ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات اب سمجھ میں آئی ہے۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا اور اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے ان کے آپس میں کھسر پسر سن کر بولا تم لوگوں نے کیا آپس میں گفتگو لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا فوراً چند قدم آگے بڑھا، اپنے ہاتھ باندھ کر بولا اے ہمارے سردار، ہم سب نے اپنا اپنا کمال کر دکھایا۔ مجھے کتے کی زبان سونگھنے کا ہنر آتا ہے، میں نے اپنا کام کر دکھایا۔ ہمارے جس ساتھی کو زمین کو سونگھ کر خزانہ نکالنے کا ہنر آتا ہے اس نے کام کر دیا۔
ہم چاروں نے اپنا کام کر دیا، اب آپ کی باری ہے، اب اپنی داڑھی ہلائیے اور ہمیں موت کے منہ سے بچا لیجیے۔ سلطان اس چور کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کام دکھا دیا، میں بھی اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت بادشاہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے اور آئندہ چوری کرنے سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا وعدہ کیا اور شاہی دربار سے رخصت ہو گئے۔ یہ تو ہوا سلطان محمود غزنوی اور چار چوروں کا واقعہ۔ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کی اندھیری میں، اس دنیا کے گناہوں کے دلدل میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی نظر حاصل کر لیں تو کل قیامت کے دن کی عدالت میں جب ان گناہوں کی وجہ سے عذاب جہنم کے مستحق ہوں گے، جن کو دنیا میں بڑا کمال اور ہنر سمجھتے تھے، تو یہ نگاہ رحمت شناس کی برکت سے نجات ممکن ہو سکے گی۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خود ایسی معرفت والی نظر سے محروم ہوں تو ایسے عارف باللہ اور اللہ والے کی صحبت اور معیت اختیار کر لیں کہ جس کی نگاہ معرفت کے صدقے ہم گنہگاروں اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہوئے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد